السلام علیکم جی، اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں۔ علامہ راجہ نصر عباس پہنچے، محمود اچکزئی پہنچے، سی ایم سہیل افریدی نے رات کی اس وقت دھرنا دیا ہوا ہے۔ جان صاحب کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام جان صاحب، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ گزشتہ 11 گھنٹے سے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ کوئی صحیح میسیج نہیں جا رہا اور یہ بہت ایک نیگیٹو میسیج آ رہا ہے۔ دیکھیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس حکومت اور اس نظام سے زیادہ تحریک انصاف سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بہت تنقید ہوتی تھی کہ سہیل افریدی آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آج سہیل افریدی صاحب بیٹھے ہیں اور معاملہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایک خبر بھی دے دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے پہلے دی ہے یا نہیں دی۔ کسی ایک شخصیت کو قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ دیا گیا اڈیالہ میں اور انہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل خیریت سے ہیں اور جو ان کے حوالے سے ریومرز چل رہے ہیں وہ اڈیالہ میں ہی ہیں اور وہ بالکل خیریت سے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ لیکن یہی کہا ہے بار بار سہیل افریدی صاحب نے کہ آپ ہمیں یہ گارنٹی دے دیں، لکھ کے دے دیں کہ عمران خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کو لکھ کے دے دیں کہ منگل والے دن جو ہے وہ ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب اس وقت جو چل رہا ہے، اس وقت چل یہ رہا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ابھی یہاں سے اٹھتے ہونا چاہیے اور ہمیں منگل پہ فوکس کرنا چاہیے، ہمیں منگل کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سی ایم سہیل افریدی صاحب کا یہاں پہ بیٹھنا جو ہے نا وہ سیکورٹی رسک تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور محمود اچکزئی صاحب، کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا، تو محمود اچکزئی صاحب نے بہت زیادہ کہا ہے کہ آپ کو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے اور ہمیں آج اسمبلی کے اندر احتجاج کرنا چاہیے، آج ہمیں میٹنگز کرنی چاہیے اور منگل والے دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو فیصلہ سہیل افریدی صاحب کر چکے ہیں، عمران خان صاحب جب سے قید ہوئے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ منگل والے دن سب سے زیادہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ 2 سال میں اتنے لوگ آپ کو نظر نہیں آئے اڈیالہ کے باہر جتنے منگل کو آئیں گے، کیونکہ سہیل افریدی صاحب جو ہے نا وہ بہت اس وقت جارحانہ موڈ میں، اور وہ کیونکہ بہت جارحانہ موڈ میں اور وہ یہاں سے اٹھنے کے بھی حق میں نہیں ہے۔ لیکن محمود اچکزئی صاحب بار بار ان کو اس بات پہ قائل کر رہے تھے کہ آپ جو ہے بہت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں اب جا کے اور ایک تیاری کرنی چاہیے اس چیز کی کہ ہم منگل کو ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اور اب سہیل افریدی صاحب سے میری جو بات ہوئی وہ آف دا ریکارڈ تھی، لیکن اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے تھے ریزسٹ کرنے کی، لیکن جب محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ نصر عباس صاحب یہاں پر موجود ہیں تو وہ ان کو کیٹیگوریکل ریفیوز بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز ہے، علیمہ خانم صاحبہ کے بعد پہلے پولیٹیکل لیڈر ہیں سہیل افریدی جنہوں نے اتنا طویل دھرنا دیا ہے۔ دیکھیں، تحریک انصاف کو نا کچھ اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ سہیل افریدی تو بیٹھ گئے، کارکن بھی یہاں پر بیٹھ گئے، لیکن تحریک انصاف کی سینٹرل تنظیم کہاں ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ہنگامی اجلاس کیا ہے؟ کیا پولیٹیکل کمیٹی نے کوئی اجلاس بلایا ہے؟ کیا ہنگامی طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، رہنما یہاں پہ پہنچے؟ نہیں پہنچے نا۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آج جو سہیل افریدی صاحب نے یہاں بیٹھ کے جو مومنٹم بنا دیا، اور یہ بات دیکھیں اگر مجھے پتہ ہے تو یہ بات ہر جگہ پہ پتہ ہوگی جہاں پہ پتہ ہونی چاہیے کہ سہیل افریدی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ سہیل افریدی، بلکہ سہیل افریدی تو یہاں تک وہاں پہ ڈسکشن تھی کہ تمام ایم پی ایس کو ابھی کال کر لی جائے اور بلا لیا جائے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، میری ملاقات ہوئی لیکن بات نہیں ہوئی، لیکن محمود اچکزئی صاحب جو وہاں پہ گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو میں مینا خان افریدی صاحب بھی تھے، سہیل افریدی صاحب تھے اور شفقت ایاز صاحب تھے اور یہ سارے بیٹھے تھے، اور بار بار ان کا ایک ہی کہنا تھا، محمود اچکزئی صاحب کہا کہ آج ہمیں اس احتجاج کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے اور پورا فوکس منگل پہ کریں اور منگل کو دمادم مست کلندر ہونا چاہیے، اور منگل کو میں جو پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ کیا آج تک اتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں منگل کو اتنے لوگ یہاں پر آئیں گے کہ آج تک اتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ ان کی میری چلیں ایک بات میں بتا دیتا ہوں جو میری ان سے بات ہوئی۔ میں نے انہیں کہا جب یہ محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، تو میں نے کہا سی ایم صاحب کیا وجہ ہے، آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے؟ آپ کی پارٹی یہاں پہ نہیں آئی، آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز یہاں پہ نہیں ہیں، آپ کے ٹکٹ ہولڈرز یہاں پہ نہیں ہیں، آپ کی سینٹرل تنظیم نے کچھ نہیں کیا، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں سی ایم صاحب کہ آپ کو یہاں پہ بیٹھنا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ صدیق بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے، خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے، خان صاحب کی آئسولیشن کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے عمران خان کی ناحق قید کو نارملائز کر دیا ہے، انہوں نے کہا اب ہم عمران خان کی صحت کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں۔ پھر انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ ان کا یہ خیال تھا
اور ہے کہ میں بیٹھنا چاہیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں منہ تو نہیں چاہیے سکتا. اور میں یہ خبر شروع میں بھی دے چکا ہوں آپ، کیونکہ باقی بھی دوست آ گئے، ان کے بھی ویڈیوز آن ہیں. یہ مجھے کنفرم ہے کہ ایک شخصیت کو اڈیالہ جیل بلایا گیا ہے اور ان کو بلا کے قرآن مجید پہ پریکٹیکلی ہاتھ رکھ کے کہا گیا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر ہے. عمران خان بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن جو بات سہیل افریدی صاحب کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کی بہنیں کر رہی ہیں، جو عمران خان کا بیٹا کر رہا ہے، جو عمران خان کی پارٹی کر رہی ہے، وہ بالکل جائز ہے. وہ شخصیت یہاں پہ موجود ہے، وہ شخصیت یہاں پہ موجود ہے. ان کو بلا کے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آئسولیٹ ہیں، اور کسی کو آئسولیٹ رکھنا، کسی کو قید تنہائی میں رکھنا، اس سے بڑی اذیت نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ویڈیو جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، وہ امیجن کریں کہ ان سے ان کا موبائل لے لیا جائے، جس وہ گھر کے کمرے میں موجود ہے، جہاں انورٹر لگا ہوا ہے، جہاں پہ ہیٹر لگا ہوا ہے، جہاں پہ اٹیچ واش روم ہے، جہاں پہ ٹی وی بھی لگا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ان سے موبائل لے لیا جائے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اب آپ اس کمرے سے نہیں نکل سکتے، تو آپ اندازہ لگائیں نا کیا صورتحال ہوگی. تو دیکھیں آج اس وقت تک مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر میں یہ دھرنا ختم ہو جائے گا، میرا خیال ہے، کیونکہ محمود حسن چغیائی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب یہاں سے اٹھ کے اور منگل کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ان کا بار بار یہ خیال ہے، انہوں نے کہا ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، ہم منگل کی کال دیں گے. دیکھیں منگل کی کال تو آلریڈی سہیل آفریدی دے چکے ہیں، منگل کی کال آ چکی ہے. سہیل آفریدی آپ کو اگلے 4-5 دن صرف منگل کی تیاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منگل والے دن بھائی اگر عمران خان یہیں پہ ہیں، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحت یاب ہیں، آپ قرآن مجید سے ہاتھ بھی رکھ کے کہہ رہے ہیں، تو آپ کسی کو ملوا کیوں نہیں دیتے؟ میرا خیال ہے کہ ایک ضد انا ہے اور ایک کچھ اور چیزیں وہ بتا رہی ہیں علیمہ خانم کہ ان کو کیا میسج دیا جا رہا ہے. تو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ منگل والے دن عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سہیل آفریدی بہت سخت کال دینے جا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب جو میٹنگ میں نے سنا ہے جو وہ کسی سے بات کر رہے تھے، وہ علی حمزہ سے بھی خود بات کریں گے، وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب سے بھی خود بات کریں گے، وہ مرکزی تنظیم سے بھی بات کریں گے. دیکھیں اب تک سہیل آفریدی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کا سارا جو خان صاحب نے جو ایک اختیار دیا نا وہ محمود حسن چغیائی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے کال کے حوالے سے. لیکن اب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، آئسولیشن کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں. اور منگل والے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ تمادم مست کلندر ہوگا. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں جو میں نے وہاں پہ گفتگو سہیل آفریدی صاحب کی سنی ہے کہ منگل والے دن یہاں پہ اتنے لوگ ہوں گے جو عمران خان جب سے قید ہوئے آج تک اتنے لوگ اڈیالہ کے باہر نہیں آئے ہوں گے. پھر ملاقات کرنا مجبوری ہوگی. میرا خیال ہے کہ منگل سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا ملاقات. بہت شکریہ جی. سو اس ٹائم ہم یہاں موجود ہیں اور آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.